اللہ اکبر یا رسول اللہ. آج کیا ہو گیا؟ مسلمان نے اپنی پہچان ختم کر دی. مسلمان ہو کر دوسروں کے ایجنٹ بننے لگ گئے. اتنی مشکلوں سے وطن حاصل کیا، خود اس کی جڑیں کاٹنے لگ گئے. کیا تماشا ہے؟ علامہ اقبال بھی چیختے رہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے. ایک ہوں یعنی ایک ہو جائے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر. نیل مصر میں تھا، کاشغر یہاں چائنا میں، سارا ایک ہونا چاہیے. آپ جس دن ایک ہو گئے وہ آپ سے ڈریں گے، وہ آپ سے ڈریں گے. انہوں نے یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی الگ کی. آپ کو کہا دنیا کی تعلیم اور ہے، دین کی تعلیم اور ہے. آپ کو زبان بتایا کہ نہیں انگریزی میں ہی ہے جو کچھ ہے. آپ نے ان کو آہستہ 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 ایڈاپٹ کر لیا. اب اپنی پہچان ختم کر دیے. نام آپ کے مسلمانوں والے ہیں، 2-4% کی شکل بھی مسلمانوں والی، باقی سب کچھ کیا ہے؟ کہاں ہے مسلمان؟ کیا ہے ان کی پہچان؟ کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو اندازہ؟ کھلایا آپ کو کیا جا رہا ہے، پلایا آپ کو کیا جا رہا ہے، اس پہ ہی توجہ نہیں. کتنے غیر ملکی آپ کے یہاں ریسٹورانٹ کھلے ہوئے ہیں، کھانا ان میں کہاں سے آتا ہے، گوشت کہاں سے آتا ہے آپ کو نہیں پتا. حلال ہے نہیں ہے، کھاؤ، سب چلتا ہے. ارے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ یار، بھول جاؤ. مولویوں نے تو، اگر مولویوں کے پیچھے چلو گے یہ تو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے. یہ جملے سننے کو ملتے. دنیا 4 دن کی ہے یار، مزے کرو. کچھ نہیں ہوتا. یہ باتیں ہو رہی. عورتیں ننگی ہونی شروع ہو گئیں. سگے بھائی کے ساتھ بہن نے کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوئی ہوئی ہے، اور کوئی کسی کو شرم آیا نہیں. باپ کے ساتھ بیٹی، جو کام پردوں میں نہیں ہوتے تھے کھلے عام ہو رہے ہیں، اور ہمیں حیا نہیں آ رہی. یہ ٹی وی ڈرامے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹیلی فون کے ذریعے جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، ہم آہستہ 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 اس کے قیدی بنتے جا رہے ہیں. اس نے کہا جی اپنے خزانوں کے منہ کھول دو. طریقہ میں بتاؤں گا، پیسہ تم خرچ کرنا، میں تم کو علاقے بھی واپس دلاؤں گا اور سب کچھ ملے گا. کیسے؟ اس نے کہا اوپر سے کلمہ پڑھیں گے، زبان سے، اندر سے یہودی رہیں گے. اس طرح مسلمانوں میں جانے کا موقع مل جائے گا، اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں گے، اپنی زمینیں دوبارہ خرید لیں گے، لے لیں گے. ان میں بس کے مسلمانوں کے اندر رہ کر ان کو توڑیں گے. صرف نماز روزہ دکھاوے کا کر لیں گے، اندر سے ہم وہی رہیں گے. چنانچہ یہ اور اس کی پارٹی منافقانہ طور پر مسلمان ہوئی، اور انہوں نے آہستہ آہستہ وہ سارے جھگڑے شروع کیے جو آج تک چل رہے ہیں. یہ فرقوں کی ابتدا. سب سے پہلا دھرنا اسی ٹولے نے حضرت عثمان کے گھر کے باہر دیا مدینہ میں. کیا مطالبہ تھا؟ استعفیٰ دو. حضرت عثمان پر الزام لگائیے اپنے رشتہ داروں کو لگا رہے ہیں ڈیوٹیوں پر. جس علاقے میں بھی کسی کو وزیر بنانا ہو، گورنر بنانا ہو، اپنے رشتہ داروں کو بناتے ہیں، خزانہ اپنے رشتہ داروں کو دیتے. جھوٹے الزام. صحابہ موجود تھے، جتنے الزام لگاتے صحابہ تحقیق کرتے، یہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے. ان کا اصل مقصد فتنہ ڈالنا تھا، ایک الزام کے بعد دوسرا ختم ہوا، تیسرا. یعنی ان کا مقصد امن نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ شرارت، کہ مسلمانوں کو لڑواتے رہنا ہے، مسلمانوں کو امن کا سانس نہ لینے دو. حضرت عثمان غنی نے مصر کا گورنر جس شخص کو بنایا، انہوں نے چال چلی، بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اس گورنر کے معاملے میں معاملہ تھا دوسرا. عبداللہ بن سورا اس کا نام تھا. انہوں نے اس کے خلاف شکایت کی.
انہوں نے کہا محمد بن ابو بکر کو وہاں بنایا جائے گورنر، عبداللہ بن سورا کو معزول کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے فتنہ دمانے کے لیے ان کو لکھ دیا، محمد بن ابو بکر کو گورنر مقرر کرتا ہوں، عبداللہ بن سورا کو کہا تجھے معزول کرتا ہوں، تم چھٹی پہ جاؤ، تمہاری جگہ یہ۔ ادھر یہ جا رہے ہیں محمد بن ابو بکر اور قافلہ جا رہا ہے مصر کی طرف گورنری کا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر۔ ادھر راستے میں ایک الگ آدمی جا رہا تھا قافلے سے الگ، اس کو پکڑا گیا تو اس کے پاس سے حضرت عثمان، تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے حضرت عثمان کا ایک خط اور نکلا۔ غلام تھا وہ حضرت عثمان کا جو جا رہا تھا الگ، سواری بھی اس کے پاس حضرت عثمان کی تھی، اور جو خط تھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا اس گورنر عبداللہ بن سورا کو کہ محمد بن ابو بکر آ رہے ہیں، انہوں نے زبردستی مجھ سے خط لکھوا لیا، یہ جب آئیں ان کو قتل کر دینا اور تم اسی طرح گورنر رہنا۔ جب یہ بات ان کو ملی، انہوں نے کہا حضرت عثمان نے ایسا کیا، ایک طرف مجھے گورنر مقرر کیا، دوسری طرف اپنے غلام کو اپنی سواری پر یہ خط دے کے بھیجا۔ یہ لوگ بجائے آگے جانے کے واپس پلٹے اور انہوں نے مدینے میں آ کر شور مچا دیا۔ میں نے واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو تاریخ معلوم ہو جائے۔ شور مچا دیا حضرت عثمان کے لیے، بہت گندی گندی باتیں۔ یہ جب سارا معاملہ ہوا، صحابہ کرام، حضرت علی، دوسرے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، سامنے آئے کہ بھئی اس طرح شور نہیں کرو مدینے میں، لاؤ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ ساری بات بتائی۔ حضرت عثمان کو بھی بلایا گیا، کیوں جی یہ سواری آپ کی ہے؟ جی میری ہے۔ یہ غلام آپ کا ہے؟ جی میرا ہے۔ اس کو جو خط دیا فرمایا وہ میرا نہیں ہے، جو خط ہے اس کے پاس وہ میرا، اونچی اونچی نہیں۔ اور بلوائی کہنے لگے غلام ان کا، سواری ان کی، تحریر کے نیچے مور جو لگی ہوئی ہے وہ بھی ان کی، تو یہ خط ان کا کیسے نہیں ہے؟ صحابہ جانتے تھے حضرت عثمان تو جھوٹ نہیں بولیں گے، انہوں نے تو نبی سے جنت خریدی ہوئی ہے، حضور نے ان کی شان میں جو کچھ فرمایا ہوا ہے وہ ذوالنورین ہے، حضور نے فرمایا جنت میں میرا ساتھی ہے، صحابہ جانتے تھے۔ ادھر یہ بلوائی کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی آپ کے سامنے، آج تو آپ لوگ بہت سمجھدار ہو گئے، لوگوں کو خریدا بیچا جاتا ہے یا نہیں؟ اس غلام کو حقیقت حال نہیں بتائی گئی، اس کو کہا گیا تجھے جانا ہے، سواری بھی دے دی گئی، خط میں کیا لکھا ہے یہ تو اس کو پتا نہیں تھا۔ خط کس نے لکھا تھا اب آپ کا مسئلہ آئے گا۔ اور مہر بنانا تو بہت آسان ہے، آپ کے ہاں کتنی بن جاتی ہیں؟ بس سرکاری نوٹ بن جاتے ہیں، پاسپورٹ بن جاتے ہیں، ویزے بن جاتے ہیں، آپ کے ہاں کیا نہیں بن رہا؟ اس زمانے میں بھی کسی نے مہر چوری کر کے لگا دی۔ یہ کام کس نے کیا تھا؟ مروان نے۔ کس نے کیا تھا؟ اونچی مروان۔ وہ اپنی طبیعت کا وہ شیطان تھا۔ سارے فتنے، کیونکہ ہر دور میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے کم اچھے، برے کم برے، بہت برے۔ یہ ان میں سے ایک تھا مروان، یہ اس نے حرکت کی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ پیسے لیے ہوئے تھے انہی سبائیوں سے مسلمانوں کو لڑوانا۔ حضرت عثمان کے بارے میں صحابہ کو تسلی ہو گئی کہ حضرت عثمان کا کوئی قصور، کوئی خطا نہیں۔ ان بلوائیوں نے دیکھا کہ ان کی تو سارا دھرنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، دھرنے کا الزام لگایا تھا وہ تو جھوٹا پڑ گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا۔ حضرت عثمان اس وقت خلیفہ وقت ہیں، حکم دے دیتے، فوج چڑھائی کرتی، وہ تھوڑے سے لوگ تھے، مار کٹائی ہو کے ایک وقت میں ختم۔ لیکن انہوں نے مدینے کا ادب کیا، یہ نبی کا شہر ہے، میں یہاں پر، حضور نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا تو مصیبت میں ڈالا جائے گا، صبر کرنا، میں کیا کروں گا؟ اونچی۔ کربلا میں صرف 3 دن پانی بند رہا تھا، یہاں 2 مہینے پانی بند رہا۔ خلیفہ وقت ہے،
مدینہ منورہ ہے، اور 2 مہینے پانی بند رہا۔ ان بلوائیوں نے حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن حسین کی ڈیوٹی لگا دی تھی حضرت عثمان کے گھر پر، دیکھنا کوئی بلوائی اندر داخل نہ ہو، وہ باری باری بھائی آ کے ڈیوٹی دیتے تھے۔ انہوں نے دیکھا ہماری ساری باتیں کھل گئیں، ایکسپوز ہو گئے تھے نا یہ بلوائی، سب کو پتا چل گیا تھا یہ شرارتی لوگ ہیں، خراب لوگ ہیں، لیکن ان کا تو مقصد اور تھا۔ انہوں نے دیکھا جی کامیابی نہیں ہو رہی ہے، 2 مہینے ہو گئے، پانی بھی بند کیا ہوا، اس کے باوجود ان کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ انہوں نے پیچھے سے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے، جمعہ کا دن تھا، ذی الحجہ کی 18 تاریخ 35 ہجری، آج سے ٹھیک 1400 سال پہلے۔ جمعے کی 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، جمعہ کا دن 35 ہجری، پیچھے سے داخل ہوئے۔ حضرت عثمان کو چونکہ گھر میں بند کر دیا گیا تھا، ایک طرح سے نظر بند، وہ اس وقت قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ یہ ان کا ایک الگ جو بات میں رہ گئی ہے فضائل میں، کہ ان کی وہ ذات ہے جس نے ساری امت کو قرآن کی ایک قراءت پر جمع کیا، انشاءاللہ وہ بھی کسی وقت آپ کو سناؤں گا۔ مغیرہ بن شعبہ، دوسرے لوگ، بہرحال یہ بلوائی اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، محمد بن ابو بکر آئے، حضرت عثمان کے سامنے جب آئے، حضرت عثمان نے فرمایا تمہارے والد تم کو اس طرح دیکھتے تو خوش نہ ہوتے۔ ان کو شرم آئی، وہ فوراً ہٹ گئے، چلے گئے۔ بلوائیوں نے دیکھا ہمارا تو مقصد پورا نہیں ہو رہا، ان کے لوگ اندر آئے اور حضرت عثمان پر وار کر دیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حضرت عثمان، اور ان بلوائیوں نے وار کر دیا۔ جب وار کیا، حضرت عثمان کی ایک بیوی جن کا نام نائلہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے ہاتھ آگے کیا، ان کو قتل نہ کرو، تو وہ تلوار چلی، ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ حضرت عثمان پر وار ہوا، خون کے چھینٹے قرآن کریم کے نسخے پر پڑے۔ گھر والوں نے پانی دیا، فرمایا مجھے حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب تجھے قتل کیا جائے گا تو روزے سے ہوگا، پانی پلانے کی لوگ کوشش کریں گے، روزہ میرے پاس آ کر کھولنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلوائیوں نے بس نہیں کی، آپ کا جنازہ نہیں اٹھنے دیا، رات کے وقت جنازہ اٹھانا پڑا، اس پر بھی پتھر مارے۔ اسلام کے لیے اتنی خدمات اور پھر ایسا سلوک، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں پتہ چلے کہ یہ جو آج آپ کے سامنے مختلف فرقوں والے، کوئی داعش نام ہے، طالبان نام ہے، القاعدہ نام ہے، یہ اہل سنت والجماعت نام ہے، یہ مختلف نام رکھے ہوئے، یہ چلا کہاں سے سلسلہ اور یہ ہے کیا، پتہ چلے آپ کو۔ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا، اس کی دیوار کے باہر دفن کیا گیا، بعد میں وہ حصہ جنت البقیع میں شامل کیا گیا۔ مظلومانہ شہادت، حالانکہ وہ حکم دیتے فوج کو تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا، مگر انہوں نے اسلام میں یہ ریت نہیں ڈالی اور شہر رسول کا کتنا احترام کیا۔ وہ ہمارے محسن ہیں، قرآن کی ایک قرات پر پوری امت کو جمع کیا۔ حضور نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا تھا کہ عثمان کا ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی یہ نہ کہے کہ امت کو قرآن حضرت عثمان سے ملا، نہیں، نبی کے ہاتھ سے ملا ہے۔ ان کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، اسی لیے علماء کا حکم جب کبھی کوئی بقیع شریف جائے سب سے پہلے حضرت عثمان کو سلام کرے، کیونکہ وہ وہاں سب سے افضل ہے، ان کی شان ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ نبی کے عاشق بھی ہیں، وہ دین کے محسن بھی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر کر کے میں اور آپ اپنے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ ان کے نام پر
ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں نسبت فضیلت ان کی فیضان حاصل کرنے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیا صرف ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے. اللہ تعالی قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجھے اندازہ